بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں انم نقوی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے طلبہ کے لیے اسکالرشپ کمپلینٹ پورٹل کا اجرا کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا، جب سے حکومت سنبھالی تو اندازہ نہیں تھا کہ کتنی اسکالرشپس دی جانی چاہیے۔ 18ویں ترمیم کے بعد اسکالرشپس پروگرام تقسیم ہو گیا۔ طلبہ نے کئی بار نظر انداز کیے جانے کی شکایت کی۔ تعلیم کا بنیادی مقصد قوم کی تعمیر ہے۔ پی ٹی وی حملہ کیس، 11 ملزموں کی بریت درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ مرکزی ملزم عمران خان کو بری کرنے کا حکم کو 1.5 سال گزر چکا۔ پولیس نے نواز شریف کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ وکیل صفائی کا موقف، پروسیکیوشن نے بھی ملزموں کی بریت کی حمایت کر دی۔ محفوظ فیصلہ 9 مارچ کو سنایا جائے گا۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں پر سماعت آج ہوگی۔ جسٹس عمار فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کریں گے۔ عدالتی سخت سوالات کے بعد نیب نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی خدمات حاصل کی ہیں۔ فواد چودھری مہنگے پیٹرول کا دفاع کرنے میدان میں اتر آئے۔ بولے، عالمی مارکیٹ میں خام تیل $60 سے $95 فی بیرل ہو گیا۔ حکومت قیمت کیسے نہ بڑھائے، اپوزیشن تنقید کر رہی ہے۔ متبادل بھی بتائے، کوئی جادو کا چراغ ہے تو بتا دیں۔ پیٹرول مہنگا ہوتے ہی ٹرانسپورٹرز کی چاندی، مسافر بسوں کے کرائے $200 تک بڑھا دیے گئے۔ ٹرانسپورٹرز اور مسافروں میں لڑائی جھگڑے، حکومت سے نوٹس کی اپیل۔ لاہور میں چنچی رکشوں میں کرایوں میں 20 سے $30 کا اضافہ۔ جہانگیر ترین انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد پیش، حاضری لگوائی اور چلے گئے۔ حکومت کے خلاف جو بھی لب کشائی کرتا ہے اس کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ صحافی کا سوال، عوام کو تحفظ دینا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ جہانگیر ترین تحریک عدم اعتماد سے متعلق سوال کا جواب دیے بغیر چلے گئے۔ صحافی محسن بیگ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ محسن بیگ کی اہلیہ نے دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کی استدعا کر دی۔ موقف اپنایا گیا کہ پولیس نے تھانہ مارگلہ میں جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کیا ہے۔ کوئٹہ میں میڈیکل کی طلبہ کے تادم مرگ بھوک ہڑتال 8ویں روز میں داخل۔ طلبہ کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کرنے کا اعلان۔ مظاہرین کو ریڈ زون میں جانے سے روکنے کے لیے فل پروف انتظامات۔ ثانیہ ایوان گھوٹ، بولان میں ڈھاڈر کے مقام پر 24 گھنٹے سے دھرنا جاری۔ مظاہرین کا ثانیہ ایوان گھوٹ میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ احتجاج کے باعث سندھ بلوچستان نیشنل ہائی وے 24 گھنٹے سے بند ہے۔ صادقآباد میں 2 بچوں کا زیادتی کے بعد قتل، گلا گھونٹ کر نہر میں پھینکا گیا۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں انکشافات۔ پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ملزموں کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ ملزموں کو عبرتناک سزا دی جائے، ورثاء کی اپیل۔ نیٹو نے یوکرائن سے روسی فوج کے انخلاء کا اعلان دھوکہ قرار دے دیا۔ روس یوکرائن کی سرحد پر فوج بڑھا رہا ہے۔ روسی فوج کی واپسی کی ویڈیو غیر تسلی بخش ہے۔ پیوٹن کا کہنا ہے، روس جنگ نہیں چاہتا، سیکیورٹی خدشات کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ چین کے صدر کا افریقین سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے پر زور۔ شی جن پنگ کا فرانسیسی صدر سے ٹیلی فون پر تبادلہ خیال۔ ہیڈ لائن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی۔ ایون ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔